السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو نام محمد کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا انسان مسلمان اپنے بچے کا نام محمد رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زمین پر محمد اور آسمان پر احمد ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے، ایسے ہی آپ کا نام نامی اسم گرامی بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے لیے ساری مخلوق میں محبوبیت رکھ دی ہے، ایسے ہی آپ کے اسم گرامی کی محبوبیت بھی سب کے دلوں میں پیدا فرما دی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع فیوز و برکات ہے، ایسے ہی اس پاک نام کی برکات کھلی آنکھوں میں نظر آتی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے متعلق بے شمار کتابیں تصنیف ہوئیں، ایسے ہی فقط اسم گرامی محمد کی عظمت و محبوبیت پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا تو ہر گوشہ و پہلو، بلکہ آپ کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق جڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات کے لیے محبوب بنا دیا۔ نام محمد بھی عاشقوں کی جان ہے، اور وہ اس نام میں سرور، خوشی، لذت و شیرینی محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسے سیرت و اخلاق و کردار مصطفیٰ اپنا کر بے شمار لوگوں نے دونوں جہانوں کی سعادتیں لوٹیں، ایسے ہی ان گنت عشاق نے اسم گرامی سے والہانہ محبت الفت کی مثالیں قائم کی۔ بہت سونے دو نام محمد سے الفت و محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ ان کی نظروں میں نسل در نسل اپنی اولاد کے لیے سوائے اس پاک نام کے کوئی نام جچا ہی نہیں۔ کسی کی 4 پشتوں میں اور کسی کی 17 نسلوں میں ایک ہی نام دمکتا چمکتا نظر آتا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح روایت کے مطابق یہ نام خود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی خود اجازت عطا فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میرے نام پر نام رکھو، البتہ میری کنیت اختیار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کئی بچوں کا نام محمد رکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب 9 مولود بچے لائے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گٹی کے بعد ان کا نام بھی تجویز فرماتے۔ چنانچہ ان میں سے کئی بچوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 9 مسلموں میں سے اگر کسی کا نام صحیح نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل فرما دیتے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبدیل کر کے محمد رکھا۔ ناظرین، اس میں ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا کیا نقصان ہے؟ یعنی کوئی نقصان نہیں اس بات میں کہ اس کے گھر میں 1 یا 2 یا 3 محمد نام والے ہوں۔ سیرت حلبیہ میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو ہر وہ آدمی جس کا نام محمد ہوگا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسے کہا جا رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں انہیں جنت میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ سے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا ہو تو اس کی وجہ سے ان کو اور ان کے پڑوسیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اولاد سے نوازیں تو کم از کم ایک بیٹے کا نام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مسلمان اپنی اولاد کے لیے اس نام کا انتخاب کرے، اس پر فرض ہے کہ اس کا پاس و لحاظ بھی رکھے، جس میں اولین ذمہ داری محمد نام کے بچے کی دینی تعلیم و تربیت ہے، اور یہ کہ بچے کو پکارتے وقت پورا نام لیا جائے۔ اسی طرح اس بچے سے کوئی حقیر اور برا کام نہ لیے جائے۔ بزرگوں میں اس مقدس نام کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ بعض بزرگوں کے واقعات پہ لکھا ہے کہ وہ بے وضو یہ نام زبان پر نہ لاتے تھے۔ غرض یہ پاکیزہ نام رکھنا جائز بلکہ مستحب ہے، مگر ممکن حد تک اس کی لاج رکھنا ضروری ہے۔ جہاں بے دینی کا ماحول ہو اور عموماً بچوں کے نام بگاڑ دیے جاتے ہوں، وہاں یہ نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو لائک شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔